بہت ساری چیزیں توہمات منسوب کی جاتی ہیں اور میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اچھا کوئی نیا کام کرنا ہے، بچی کی زندگی کا آغاز ہے، شادی کرنی ہے یا پھر نئی چیز خریدنی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، سفر کے مہینے میں نہیں کرنا. یہ توہمات تک ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سفر، اس کا نام ہم سفر نہیں کہتے، اس کو سفر المظفر کہتے ہیں. جی، مظفر خوشخبری کو کہتے ہیں. اچھا، جب ہم نے نام ہی اس کا سفر المظفر قرار دیا کہ سفر خوشخبری والا مہینہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ اس کو نتھی کر دینا توہمات اور سپرسٹیشنز کے ساتھ کہ اس کے اندر کوئی بلائیں آتی ہیں یا اترتی ہیں، ایسی کوئی بات واضح طور پر قرآن و حدیث میں کوئی میسر نہیں آتی. تو جب آپ نے ساری بات ہی ختم کر دی کہ نام سے ہی واضح ہو سفر گیا. المظفر اپنے نام سے واقف ہے. یہ نوست اور بد شگونی لینا یہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور اس پر سخت وعیدات بھی شامل ہیں کہ آپ اس کو بد شگونی اپنی مرضی. ہمیں اچھا شگون لینے کا اختیار ہے، بد شگونی ہم خود سے نہیں. آپ کے جیسے میں اس پر ایک قرآن حدیث کو اس پر استدلال کرتا ہوں، یعنی اس کے اوپر ایک پیرامیٹر کے طور پر اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اگر ہم یہی گمان کرتے رہیں کہ وہ ہماری عذاب ہی ہوگا، ہمیں جہنم ہی جائے گا، تو وہ اس کی رحمت کے یہ بات منافی ہے. ہمیں اس کی وہ کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پہ وسیع ہے. تو اسی مفہوم کو جب ہم ادھر لے کے آتے ہیں تو بد شگونی، اور تیسری چیز اس کے اندر اللہ پر توکل میں کمزوری آتی ہے. اللہ پر توکل میں کمزوری کرنا یہ ایمان اور مومن کے شأن شان نہیں ہے. تو سفر المظفر کو خوشخبری کا مہینہ کہا گیا ہے. خیر کے معاملات، رحمت کے معاملات، محبت کے معاملات، شادی کے معاملات طے کرنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہیں پر قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت براہ راست نظر نہیں آتی. کوئی اس میں اور دوسرا عنصر نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی خوشی کمی نہیں کی جا سکتی ہے. یہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو بنتا ہے جو لوگوں نے اپنے سپرسٹیشنز بنائے ہوئے ہیں. اصل میں اس طرح بھی آتا ہے کہ عرب لوگ جو ہے نا، وہ سفر کا مطلب خالی بھی ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو تھے نا، اس مہینوں میں تجارت کے لیے اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاتے تھے. چونکہ محرم اور حج کے بعد وہ چونکہ ذرا بیزی ہوتے تھے اور محرم کو حرمت والا مہینہ کہتے تھے، تو گھر خالی ہو جاتے تھے. شاید اس لیے بھی اس کا نام عرب میں سفر کہا جاتا ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو ہمیں خیر نصیب ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے اب جو فائنل اتھارٹی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، اور ہمیں اسی کی طرف پلٹنا چاہیے. اور اس میں ہمارے لیے آسانی ہے. بے شک، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو ان چیزوں کو جو ہم منسوب کر دیتے ہیں کہ اچھا جی یہ تو مہینہ اس طرح کا ہے، نحوست والا ہے، اس میں کوئی چیز خریدنی نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں کرنا، تو واضح طور پر لاما صاحب نے بھی بتا دیا ہے اور ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ ایسی اس میں کوئی حقیقت نہیں، کوئی صداقت نہیں. اچھا لاما صاحب، مہینے سے ہٹ کر منگل کے دن کسی کام کا آغاز نہ کریں، ہفتے کے دن کسی کام کا آغاز نہ کریں، پیر کے دن کر لیں، جمعرات کے دن کر لیں، جمعے کے دن کر لیں. برکت والا دن ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہم دنوں کو بھی منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ دن اچھا نہیں ہے، تو کیا دن بھی کوئی اچھے نہیں ہوتے؟ ہاں، میں یہ بات عرض کروں گا. میں نے جیسے پہلے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی کہ بد شگونی کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ اس سے اچھا شگون لے سکتے ہیں. مثلاً آقا علیہ السلام، آپ شاید آپ کے لیے بات سرپرائزنگ ہو، میری آڈینس کے لیے بھی، کہ حضور عمومی طور پر سفر اور ہر نئی کام کا آغاز بدھ کو کرتے تھے. اچھا. اب ہمارے ہاں جو ہمارے نیچرل اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے ڈیز میں نے بھی اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ بدھ کم سدھ، بدھ والے دن کام بدھ کا مطلب کہ وہ معنی یہی ہے کہ اس دن حضور علیہ السلام کا طریقہ عمومی یہ بھی تھا کہ بدھ کو نئے کام کا آغاز فرماتے ہیں. پیر کو اس لیے برکت والا دن قرار دیا جاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی ہے اور میں اس دن روزہ رکھتا ہوں. جمعرات اور جمعہ کی جو برکات ہیں، وہ جمعرات کی جو برکات بنتی ہے وہ جمعہ کے ساتھ متصل ہیں. اور اس میں ایک برکت اس میں جو ہماری امت کے لیے ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، کہ ویسے تو اللہ نے جس طرح اللہ کی بارگاہ میں فرشتے ہیں، حالانکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، مگر اس کے فرشتے موجود ہیں جو بتاتے ہیں مالک یہ رب نے ڈیوٹی لگائی ہے، اس کی جلال و عظمت کو. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہمارا درود و سلام ہے وہ بھی پیش ہوتا ہے، تو فرشتے بھی پیش کرتے ہیں، اور براہ راست بھی اللہ رب العزت کی عطا سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے ہیں اور اپنے امتیوں کو السلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں. تو یہ جمعہ کو اسپیشل پیش ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 7 دن کے 6 دن کی جو برکتیں جو علیحدہ دن اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہیں نا،
انڈیویجولی ڈیز میں. جمعہ کے دن جمعہ کا مطلب ہے جمع ہو جاتی ہیں ساری ٹوٹل. ہم جیسے اتنا آسانی سے آپ گزار جاتے ہیں معاملات میں, تو یہ اس چیز کو اچھا شگون لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر اس سے ہم بدگمانی نہیں لیتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بدگمانی اور بدشگونی ہے اس سے کوئی ہم نے لینا, یا تو واضح احکام موجود ہوں تو ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہفتے کی بات یہ ہے کہ ہفتے کو صرف ایک بات آئی تھی کہ یوم السبت, جو اہل بنی اسرائیل تھے ان حوالے سے جو اہل بنی اسرائیل پر پابندی لگائی گئی تھی کہ آپ نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. اچھا. اب انہوں نے اس کے اندر ایک اپنی مرضی کی چیز یہ نکالی کہ وہ اس دن چونکہ دریا اور سمندر کے قریب رہتے تھے تو اس میں مچھلی بہت آتی تھی. اب انہوں نے کیا کرنا, اس کے لیے ہول بنا دیتے ہیں سینڈ کے اندر جیسے ہم بناتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم پکڑ تو نہیں رہے, پکڑنے ہم اتوار والے دن ہی. اللہ نے اس پہ بڑی سخت پکڑ کی تھی اس نافرمانی کی وجہ سے. لیکن اس سے مراد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس سے وہ بدشگونی آ جائے گی. ہم کو نافرمانی والا عمل تو کسی بھی صورت میں کسی لمحے میں بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ اسی معنی مفہوم پر یہ بات پیش ہو رہی ہے. اچھا, مہینہ, دن اور اس کے بعد تاریخوں کو بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ چاند کی یہ تاریخ طاق ہونے چاہیے, بچی کی شادی کے لیے دن تاریخ کا انتخاب کر رہے ہیں تو یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ میٹر کرتی ہیں؟ دیکھیں یہ تھوڑی سی کنٹروورشل اس والے سے بات بنے گی جو میں بات پیش کر رہا ہوں کہ میں علم جفر, علم تاریخ اور چیزوں کے اوپر کچھ لوگ اس کو علم العادات پہ لے کے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے بہت زیادہ وہ کنسرن رہتے ہیں اور وہ اس کے اوپر اپنے دلائل بھی رکھتے ہیں. بے شک دلائل بھی رکھتے ہیں, میں اسے انکار نہیں کرتا, ایسے ہی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے رہنے کی وجہ سے ہم اپنے مالک پر توکل میں کمزور ہوتے ہیں. بے شک, بہت بڑی بات کہی آپ نے علامہ صاحب, بے شک. میں اس کو پھر کہوں گا کہ غلط نہیں کہتا, ایک علم کی حد تک ٹھیک ہے, بالکل, مگر اس کو اسی طرح باؤنڈ سمجھنا, تاریخوں کو اسی طرح لینا جیسا قرآن و حدیث میں کہیں آ گیا ہے, یہاں کا کہ سنت اور طریقے میں آ گیا ہے, یہ بات درست نہیں ہے. احتیاط کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا جب نمائندہ بنایا اور گورنر عمال بنا کے بھیجا, تو آپ نے ان سے کہا کہ بشروا ولا تنفروا, یسروا ولا تعسروا. معاذ ایک کام کرنا ہے, لوگوں کو کچھ خبریاں سنانی ہیں, متنفر نہیں کرنا اسلام سے, آسانی پیش کرنی ہے, مشکل پیش نہیں کرنی. بے شک صحیح. تو ہمارا دین ہمارے لیے جس طرح سے آسانیاں پیدا کرتا ہے, ہم نے اس دنیا میں خود سے چیزوں کو بنا لیا ہے, خود سے ریلیٹ کر لیا ہے, سنی سنائی باتوں کو, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, تو ہم پھر ان چیزوں پر اس طرح سے اعتقاد کر لیا, پکے ہو گئے کہ آگے نسل در نسل وہ چیزیں چلتی رہیں. ہم نے خود ہی تہمت پرستی میں اس طرح اپنے آپ کو ڈال لیا کہ ہم پھر اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں. تو یہ چیزیں آپ کی زندگی میں تنگیاں پیدا کرتی ہیں, دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کرتی ہیں. دین آسانی بانٹنے کا نام ہے, تو ہمارا دین کہتا ہے کہ ہر دن اچھا ہے. اللہ پہ بھروسہ کریں, اچھے طریقے سے اللہ کے نام سے دن کا آغاز کریں, اللہ پر توکل رکھیں. جو بھی اچھا کام شروع کر رہے ہیں, کسی کے لیے کچھ اچھا کرنے جا رہے ہیں, کسی کاروبار کا آغاز کر رہے ہیں, تو اپنے خدا پہ یقین رکھیں. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہماری شرح سے قریب ہے. ہم جس طرح کا گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اس طرح سے ہی آتے ہیں. تو جس طرح سے آپ اپنے لیے سوچیں گے, دوسروں کے لیے سوچیں گے, چیزیں خود بخود اسی طرح راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جتنا ان الجھنوں کا شکار ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی پریشان بھی آپ رہیں گے. تو اسی لیے ان چیزوں سے باہر نکلیں اور اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں, دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں.